الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وعترته وأصحابه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. عشق و محبت، پیار اور الفت سے درود پاک. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نفر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور احسان سے، اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں شریک ہیں. دعا ہے خالق کائنات جل وعلا ہم سب کا آنا جانا، سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. ذرا اونچی آواز سے فرما دیجیے. تھوڑے تھوڑے قریب آ جائیں نا، یہ جگہ جو خالی ہے یہ پر ہو جائے تاکہ پیچھے سے آنے والوں کے لیے آسانی رہے. آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے مکہ المکرمہ اور کعبۃ اللہ کے فضائل. اللہ تعالی جسے چاہتا ہے عزت و تکریم عطا فرما دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت سے محروم کر دیتا ہے. اس کا ارشاد ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے. ساری کی ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا. انکا علی کل شیء قدیر. اللہ تعالی نے پوری مخلوق میں سب سے زیادہ
عظمت و تکریم میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. جیسی عزت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی نہ اس سے پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو مل سکتی. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی عزت افزائی قرآن مجید برہان رشید میں کئی انداز سے کی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ حضور کے قریب آتے، المواہب کے اندر اس کو نقل کیا گیا. عرض کرنے لگے بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان. لقد بلغ من فضیلتک عند اللہ ان اقسم بحیاتک دون سائر الانبیاء. پیارے محبوب، اللہ کے ہاں جو آپ کی عزت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالی نے کسی نبی کی بھی زندگی کی قسم ارشاد نہیں فرمائی. اگر زندگی کی قسم ارشاد فرمائی ہے تو وہ آپ ہی ہے. وَلَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدَهُ، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے ہاں جو آپ کی عزت ہے وہ اتنی ہے کہ ان اقسم بِتُرَابِ قَدَمَيْكَ، محبوب آپ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کی قسم بھی اللہ نے ارشاد فرمائی. حضرت عمر فاروق حضور کے سامنے یہ آیت مقدسہ پڑھتے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہے، وانت حل بہذا البلد، کہ محبوب پیارے تو اس شہر میں تشریف فرما ہے. دوستو، دنیا کے اندر مختلف جگہیں، مختلف شخصیات، اعمال، مہینے، ایام، اللہ نے ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت عطا فرمائی. مہینوں میں سب سے اعلیٰ مہینہ رمضان المبارک، اور افضل ترین راتوں میں وہ لیلۃ القدر، اور ایسے ہی دنوں میں سب سے افضل دن یوم نحر یعنی قربانی کا دن کہا گیا. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اچھی اور محبوب ترین جگہ یہ مکہ المکرمہ کو کہا گیا ہے. یہ مکہ وہ شہر ہے جس کو قرآن نے کئی لفظوں سے یاد فرمایا. آج میں قرآن مجید برہان رشید کی روشنی میں مکہ المکرمہ کی کچھ فضیلت آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. قرآن نے اس کو بکہ بھی کہا ہے، للذی ببکہ، بکہ اس کے معنی ہوتے ہیں گودا اور مغز. دراصل بات یہ ہے، یہ جو مکہ ہے، مکہ یہ دنیا کے وسط میں واقع ہے، اور کعبۃ اللہ بھی بالکل دنیا کے وسط میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یہ قرآن کی آیت مقدسہ ہے. اللہ کا عرش پانی پر تھا، مطلب عرش اور پانی کے درمیان زمین نہیں تھی. سب سے پہلا جو ٹکڑا زمین کا نمودار ہوا وہ یہی مکہ المکرمہ سے ہوا. اس کو ام القریٰ، بستیوں کی اصل بھی کہا گیا. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن کی وحی کی، اور قرآن عربی میں، تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ والوں کو، ومن حولها، اور جو ام القریٰ کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو. یہ ام القریٰ سے مراد کون سا شہر ہے؟ بستیوں کی اصل وہ مکہ المکرمہ ہے. اور ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ اس کو امن والا بھی کہا اور قسم بھی ارشاد فرمائی.
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ امن والا شہر وہ مکہ ہے، اور پھر اس شہر کے اندر سب سے معزز مسجد جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بابرکت کہا وہ حرم شریف کے اندر کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا اللہ کا گھر جو لوگوں کے واسطے بنایا گیا وہ مکہ کے اندر ہے، وہ برکت والا بھی ہے اور سارے جہانوں کے واسطے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، ہدی للعالمین۔ اور پھر اس کی صفائی ستھرائی کی رہنمائی کرتے ہوئے جناب خلیل کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، پیارے خلیل میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے واسطے ستھرا کر دیجیے، اعتکاف کرنے والوں کے واسطے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے واسطے ستھرا کر دیجیے۔ اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت کعبے کی تعمیر سے فراغت حاصل کی، رب کی بارگاہ میں دعائیں کی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دے۔ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، دنیا کے جس مرضی کونے کھانچے کے اندر ادنا سا بھی مسلمان رہتا ہے اس کے دل کے اندر تڑپ لازمی ہے کہ جس کعبے کے رب کو میں مانتا ہوں، یا اللہ تو مجھے اپنا کعبہ لازمی دکھا، تو مجھے اپنا گھر لازمی دکھا۔ یہ وہ تڑپ جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ اور پھر مکہ پرامن شہر ہے، اس کے بارے میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو تو امن والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دعا میرے خلیل نے کی تھی اور میں نے بھی اس دعا کو قبول فرمایا۔ اور پھر اس کا احسان جتاتے ہوئے قرآن کے اندر لفظ یہ ارشاد فرمائے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا، کہ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اس کے ارد گرد لوگ تو اچک لیے جاتے ہیں، لوگوں کو سکون مہیا نہیں، لیکن جو مکہ کے اندر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو امن عطا فرما دیتا۔ اور پھر علامہ قرطبی نے اسی آیہ مقدسہ کے تحت لکھا مکہ مکرمہ ہمیشہ سے جابر حکمرانوں، زلزلوں سمیت دیگر شہروں پر آنے والی ہر قسم کی آفات سے امن میں رہا۔ اور پھر اس شہر کی مسجد میں جو بندہ داخل ہوتا ہے اس کو سکون میسر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس کی ایک اور بھی عظمت بیان کی۔ دیکھیے قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کے ساتھ برا سوچتا ہے اس وقت تک اس کے اوپر سزا کا نفاذ نہیں جب تک وہ برا عمل کر نہ بیٹھے، لیکن مکہ کے ساتھ کوئی بندہ فقط برائی کا ارادہ کرتا ہے، صرف ارادہ کرے مکہ کے ساتھ یا مکہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو مکہ کے اندر کج روی کا ارادہ کرے یا پھر کسی ظلم اور زیادتی کا فقط ارادہ ہی کرے، صرف ارادہ کرنے پر فرمایا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں، صرف ارادہ کرنے پر۔ یہ اس شہر کی عظمت ہے اور اس شہر کی توقیر ہے۔ پھر اس شہر کی عظمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم جاری کر دی ہے سن 9 ہجری میں، جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الحج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کے بھیجا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس سال مسلمانوں نے بھی حج کیا تھا اور اس سال مشرکوں نے بھی حج کیا تھا۔ مسلمانوں نے اسلامی روایات کے مطابق حج کیا اور مشرکوں نے کیسے حج کیا؟ جو ان کی پرانی زمانے جاہلیت سے ریت چلی آ رہی تھی اس کے مطابق حج کیا۔ پیچھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول فرمایا
علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مولا المسلمین کے ہاتھوں یہ آیہ مقدسہ دے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام بھیجا کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیج دیا ہے، اللہ نے حکم فرما دیا ہے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حرم کعبہ کے اندر داخل نہ ہو، یہاں پر کوئی حج کرنے کے واسطے نہ آئے، کوئی مکہ کے اندر داخل نہ ہو۔ یہ اس شہر کی عظمت ہے کہ وہاں پر کوئی ناپاک مشرک قدم بھی نہیں رکھ سکتا، یہ اس شہر کی عظمت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس کی عظمت کو کچھ یوں بھی بیان فرمایا کہ میرے پیارے خلیل نے یہاں پر مکے شہر کے اندر بیٹھ کر کے دعا کی تھی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، الہی اس شہر کے باشندوں کو پھلوں کی صورت میں رزق عطا فرما۔ کیا مکہ شہر کے اندر کوئی باغ باغیچے؟ لیکن دو پہاڑوں کے درمیان یہ لکو تک صحرا تھا، یہاں پر کوئی بھی باغیچہ کوئی گلستان نظر نہیں آتا تھا، اور آج بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا جہان کا پھل، موسم کا اور بے موسم کا، ہر قسم کا پھل جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے نظر آتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، الہی اس شہر کے باشندوں کو پھلوں کی صورت میں رزق عطا فرما۔ أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا، کیا ہم نے اس حرم کو امن والا نہیں بنایا اور پھر ہر قسم کا پھل بھی کھانے کو ہم نے ہی عطا فرمایا؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر لفظ ارشاد فرمائے۔ اور پھر اس شہر مکہ کے اندر وہ بیت عتیق بھی ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو حرمت والا گھر اور لوگوں کے لیے قیام کی جگہ قرار دیا۔ اور پھر فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، انہیں چاہیے کہ اس قدیم گھر کا طواف کیا کرے، اس قدیم گھر کا طواف کیا کرے۔ دوستو یہی وہ گھر ہے کہ دنیا جہان کے اندر جہاں جہاں بھی لوگ مصلی بچھا کر کے نماز پڑھتے، جہاں جہاں بھی ان کو حکم یہ ہے کہ تم جس مرضی کونے خانچے کے اندر بیٹھو، لیکن تم نے رخ کرنا ہے تو ہمارے کعبے کی طرف کرنا ہے۔ قرآن نے بیان کیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں بھی رہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم نے اپنے چہرے اس کی طرف ہی رکھنے ہیں۔ یہ کعبے کی عظمت ہے، یہ انسان دنیا کے جس مرضی کونے میں ہو، لیکن اگر اس نے اپنا چہرہ کر کے عبادت کرنی ہے تو کعبے کی طرف رخ کر کے عبادت اللہ کی کرے گا۔ اور پھر جتنے بھی نذرانے ہیں، جتنے بھی ہدایہ ہیں، جتنی بھی قربانیاں ہیں، وہ کعبہ تک پہنچتی ہے۔ یہ کعبہ ہی اس چیز کے لائق ہے کہ یہ نظر نیاز وہاں کا اہتمام کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے ثم محلها الى البيت العتيق، ان قربانیوں کا محل یہ بیت عتیق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں میں نے پڑھا ہے کتاب الحج کے اندر کہ آپ جس وقت حج کے لیے نہیں پہنچتے تھے تو اپنا ایک قربانی کا جانور حرم کی تعظیم اور تکریم کی خاطر حاجیوں کے ساتھ روانہ کرتے، اور اس جانور کے جسم کے اوپر قیمتی قسم کا ایک غلاف بھی رکھتے تھے، کپڑا بھی ایک چڑھاتے تھے، چادر ایک چڑھاتے تھے اس جانور کے اوپر، اور حکم یہ کرتے کہ اس جانور کو حرم میں ذبح کیا جائے اور پھر بطور غلاف اس کو کعبہ کے اوپر لٹکا دیا جائے، یعنی وہ جو اوپر چادر ہوا کرتی تھی۔ یہ اس شہر کی عظمت ہے اور اس گھر کی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر مقام ابراہیم کو بھی بطور نشانی رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، وہاں قریب ہو کر کے نماز پڑھو۔ یہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے کہ جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، کوئی گو، کوئی بانس، کوئی لکڑی، کوئی پھٹا، کوئی چیز نہیں تھی، جناب اسماعیل علیہ السلام اٹھا کر کے ایک پتھر لائے، آپ کے قدموں کے نیچے رکھا، جیسے جیسے کعبے کی دیوار اوپر ہو رہی تھی ویسے ویسے وہ پتھر بھی اوپر بلند ہو رہا تھا۔ اور یہی وہ پتھر ہے
جس کے اوپر کھڑے ہو کر کے جناب ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعائیں کی، اور پھر اس پتھر کے اوپر آپ کے نشانات قدم آج بھی موجود ہیں۔ ہزاروں سال بیت چکے دوستو، گردش ایام، ماہوں سال گزرے، نہ جانے کتنی آندیاں، طوفان، بارشیں ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل کے قدموں کے نشانات کو آج بھی باقی رکھا ہوا ہے۔ وہ کعبۃ اللہ کے سامنے مقام ابراہیم، اس وقت تک کسی کا طواف کامل و مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ 7 چکر کاٹنے کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے دوگانہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا نہیں کرتا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لوگوں مقام ابراہیم کو تم جائے نماز بنا لو۔ پھر اس کعبے کی عظمت دیکھو کتنی، کائنات کے اندر رب کی بارگاہ سے کوئی بھی فرشتہ زمین کے اوپر اترتا ہے کسی کام کی غرض سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے کیا ہوا ہوتا ہے، وہ پہلے اللہ کا کام نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے حکم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوتا ہے بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ إِلَّا أَمَرَهُ بِزِيَارَةِ الْبَيْتِ، پہلے اس فرشتے کو حکم یہ ہوتا ہے کہ کام بعد میں کرنا ہے، پہلے میرے کعبے کی زیارت کرنی۔ وہ فرشتہ اتر کر کے کعبے کی زیارت کچھ یوں کرتا ہے، حدیث کے لفظ یہ ہیں فَيَنْقَضُّ مِنْ تَحْتَ الْعَرْشِ محرماً ملبیاً حتی یستلم الحجر ثم یطوف سبعاً بالبیت، وہ عرش کے نیچے سے احرام باندھتا ہے، عرش کے نیچے سے وہاں سے تلبیہ شروع کرتا ہے۔ ہم لوگ ہیں میقات کے باہر سے احرام باندھتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں، وہ عرش کے نیچے سے احرام باندھتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے، یہاں تک کہ حجر اسود کے سامنے آ جاتا ہے، یا تو اس کو چوم لیتا ہے یا پھر اشارے کے ساتھ اس کو سلام کرتا ہے۔ ثم یطوف سبعاً بالبیت، پھر وہ فرشتہ کعبہ کے ارد گرد 7 چکر کاٹتا ہے، ویصلی فی جوفہ رکعتین، اور پھر کعبے کے صحن میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ ثم یصعد، پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ کام کیا ہوا ہوتا ہے وہ زمین کے اوپر کام کرتا ہے۔ ثم یصعد، کام سے فراغت کے بعد اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ کعبے کی عظمت ہے کہ جس وقت کوئی فرشتہ زمین کے اوپر اترتا ہے پہلے کعبۃ اللہ کی زیارت کرتا ہے، پھر کام بعد میں کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کعبے کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں بھی بیان فرمائی۔ عن عیاش بن ابی ربیعۃ المخزومی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال هذه الامہ بخیر، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت ہمیشہ بھلائی پہ رہے گی، ما عظموا هذه الحرمة حق تعظیمها، جب تک اللہ کے گھر کعبے کی تعظیم کرتی رہے اس وقت تک یہ بھلائی پہ رہے گی۔ فَإِذَا ضَيَّعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا، اور جس وقت یہ کعبے کی عظمت کو چھوڑ دیں گے تو اس وقت یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ دوستو ایک اور بھی مقام ہے، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، ویقول، اور پھر اپنے کانوں سے فرماتے ہوئے سنا کہ سرکار کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور زبان سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ما طیبہ کا واطیبہ ریحو کا، کیا تیری عظمت ہے کعبہ اور کیا تیری خوشبو ہے، ما اعظم کا، اور کیا ہی تیری شان ہے، واعظم حرمت کا، اور کیا ہی تیری عزت ہے، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحرمت المومن اعظم عند اللہ حرمتا منک مالہ و دمہ، فرمایا کہ ایک بندہ مومن کی عزت، مال، جان، اے کعبہ تجھ سے بھی زیادہ عزت والی ہے، اس کا مال اور اس کی جان تجھ سے بھی زیادہ عزت کی حامل ہے۔ کیوں کہ یہ جو کعبہ ہے، کعبہ اس کی شان بہت بلند ہے، اللہ نے اس کے دیکھنے والے کو نیکیوں سے نوازا ہے اور اس کے دل کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، اور جو بندہ ایمان کی حالت میں، تصدیق کی حالت میں اس کعبے کو دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ اور پھر دیکھو وہ جو دیکھنے والا ہے اس کی عزت کتنی ہے، فرمایا کعبہ تیری عظمت اپنی جگہ پہ ہے اور اس بندہ مومن کی عظمت اپنی جگہ پہ ہے۔ اس وجہ سے ہمارے جو صوفیہ ہیں انہوں نے
اس جملے کو اپنے پیرائے میں دہرایا ہے. وہ کہتے ہیں مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا لیکن ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں وچ خدا ہی ہو رہندا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ حقیقت وہ ہے کہ ایک مسلمان کی عزت احترام اس کا مال جان کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ ہے. دوستو بندہ مومن کی عزت سلامت ہوگی تو کعبے کی عزت بھی سلامت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، وہ کہتے ہیں ما من بلد یوخذ العبد فیہا بالہمت قبض العمل الا مکہ. عمل کرنے سے پہلے کسی کو جزا سزا نہیں دی جاتی لیکن ایک مکہ ایسا ہے. وتلا هذه الآیہ، اس آیت مقدسہ کی انہوں نے تلاوت کی. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، ہم نے مسجد حرام کو تمام کے واسطے برابر بنایا ہے. یہ مسجد حرام کسی ایک کی نہیں ہے، تمام کی ہے. یہ العاکف فیہ والباد، فرمایا جو یہاں کے باسی ہیں ان کی بھی مسجد ہے اور جو باہر سے آنے والے ہیں یہ ان کی بھی مسجد ہے. ومن يرد فیہ بإلحاد بظلم، اور جو بھی اس کے اندر کجروی ظلم زیادتی کا ارادہ کرے گا نذیقہ من عذاب علیم، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے، دردناک عذاب دیں گے. یہ اس کعبے کی عظمت ہے. اور پھر یہ بھی دیکھو ما جاء فی النظر الکعبہ، کعبے کو دیکھنے کی جو فضیلت ہے. وفی فضائل مکہ للحسن البصری، امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مکہ کی فضیلت میں ایک رسالہ لکھتے ہیں. اس رسالے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من نظر الی بیت اللہ ایمانا و احتسابا و تصدیقا، جس نے اللہ کے اس گھر کو ایمان تصدیق کی حالت میں دیکھا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اللہ تعالی اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. وحشر یوم القیامۃ من الآمنین، اور قیامت والے دن اس بندے کو نجات پانے والوں میں اٹھائے گا. آمینین، امن والے لوگوں میں اس کا حشر کیا جائے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی سن لیجیے. عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل اللہ، اللہ تعالی فی کل لیل و یوم، ہر رات اور ہر دن میں کعبۃ اللہ کے اوپر 20 و 100 رحمہ، 120 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، دن میں بھی رات میں بھی. 60 منها للطائفین، 60 رحمتیں فقط طواف کرنے والوں کے واسطے. و40 للمصلین، اور 40 رحمتیں ان لوگوں کے واسطے ہیں جو اس کے ارد گرد نماز پڑھتے ہیں. و20 للناظرین، اور 20 رحمتیں فقط ان کے لیے ہیں جو اس کی زیارت کرتے ہیں. دوستو یہ وہ بابرکت جگہ ہے، یہ وہ بابرکت گھر ہے جہاں پہ سانس لینا بھی عبادت ہے، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور وہاں پر جا کر کے پانی پینا، حالانکہ بندہ اپنی پیاس بجھا رہا ہے لیکن وہ پانی جسمانی روحانی شفاؤں کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہر طرح کا امن بخشا، ہر طرح کا امن. تو بندے کو دل کے اندر یہ سچی تڑپ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنا گھر بار بار دیکھا. اور دوستو یہاں پر ایک بات جو ہے وہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اصحاب ہیں، ایک صحابی ہیں، وہ حضور کی سواری کے پیچھے تشریف فرما ہے. تو ایک عورت آئی آگے، کہنے لگی، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کتاب الحج کے اندر، کہنے لگی کہ حضور بات یہ ہے کہ میرے والد محترم نہایت ہی بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ سواری کے اوپر سوار نہیں ہو سکتے، یعنی کہ استطاعت نہیں رکھتے کہ سفر کریں اور حج کریں. تو کیا اگر میں ان کی طرف سے حج کر لوں، میرا حج کرنا ان کی طرف سے ان کو کفایت کرے گا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تیرے والد کے اوپر قرض ہو تو ادا کرے، کیا ان کا قرضہ ادا ہوگا یا نہیں؟ اس عورت نے کہا بالکل. فرمایا یہ بھی اسی طرح ہی ہے، اگر وہ حج ادا نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں ہے، اگر تو کرے گی تو اللہ تعالیٰ تجھے بھی ثواب عطا فرمائے گا، اسے بھی ثواب عطا فرما دے گا. حج بدل، حج بدل، جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ان کے والدین کے اوپر بوڑھے والدین ہو چکے ہیں اور وہ ان کے پاس استطاعت بھی تھی کہ وہ حج کرتے لیکن کیا نہیں، لیکن اب وہ سفر نہیں کر سکتے، لیکن ان کے پاس روپیہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ان کو چاہیے کہ حج بدل کی ترکیب بنائیں. میرے سرکار فرماتے ہیں
جس شخص نے اپنے والدین کی طرف سے ایک حج ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 10 حجوں کا ثواب عطا فرمائے، 10 حجوں کا ثواب۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو